بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوسری طرف نظام دکن اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو کر سلطان کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ سلطان کے سالار قطب الدین خان دولت زئی نے کئی مقامات پر راہ روکی، لیکن اس کے پاس جو لشکر تھا وہ نظام دکن کے لشکر کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، لہٰذا قطب الدین خان دولت زئی کو پسپا ہونا پڑا اور حیدرآباد دکن کے مسلمان حکمران نظام علی خان نے ٹیپو سلطان کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح جب شمال کی طرف سے مرہٹے سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے تو سلطان کے سالار بدرالظماں نے اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ بہترین انداز میں ان کا مقابلہ کیا۔ کئی مقامات پر اس نے مرہٹوں کو پسپا ہونے پر بھی مجبور کیا۔ آخر وہ ایک قلعہ کے اندر محصور ہو گیا، اور جب بھی اس قلعہ اور شہر پر مرہٹے حملہ آور ہوتے، بدرالظماں اینٹوں و پتھروں، گولیوں اور تیروں کی مدد سے ان پر ایسی بارش کراتا کہ بے شمار مرہٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس طرح مرہٹوں کو لگ بھگ 10 مہینے تک بدرالظماں نے روکے رکھا۔ آخر جب اس بیچارے کے پاس جنگی سامان ختم ہو گیا اور اس کے پاس چھوٹا سا لشکر تھا، اس سے وہ مرہٹوں کے بے شمار لشکروں کا مقابلہ نہ کر سکا، تو ایک ہولناک جنگ کے نتیجہ میں اس کے چھوٹے سے لشکر کو مرہٹوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور زخمی حالت میں بدرالظماں کو گرفتار کر لیا۔ اس طرح مرہٹے بھی ٹیپو سلطان کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب اکیلے ٹیپو سلطان کے لیے کئی محاذ کھل گئے تھے۔ جگہ جگہ دشمن اس کے علاقوں میں گھس کر قبضے اور شہر فتح کرتے جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں اپنی طاقت و قوت کو مجتمع کر کے انگریزوں نے پیش قدمی شروع کر دی اور سلطان کے مرکزی شہر سرنگا پٹم کا رخ کیا۔ ان دنوں بارشوں کا موسم پورے عروج پر تھا اور سخت بارش ہونے کی وجہ سے سرنگا پٹم کے دریا کا ویری میں دغیانی آ چکی تھی۔ انگریزوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ٹیپو سلطان نے راستے میں 4 یا 5 خندقیں کھود کر مورچے سے بنا لیے تھے اور ان کے اندر حفاظت کے لیے توپیں نصب کر دی تھیں۔ انگریز لشکر رات کی تاریکی میں پیش قدمی کرتا ہوا سرنگا پٹم کی طرف پہنچا اور تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خندقوں کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب وہ آگے بڑھے تو ٹیپو سلطان کے لشکریوں نے ایسی سخت گولہ باری و تیر اندازی اور جوابی کارروائی کی کہ بے شمار انگریزوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ انگریزوں نے دوسرا حملہ کیا۔ اس بار سلطان کی طرف سے ایسی سخت جوابی کارروائی کی گئی کہ انگریزوں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس طرح سرنگا پٹم شہر کے نواح میں لگاتار 15 یا 20 دن تک انگریزوں اور سلطان کے درمیان جنگ ہوتی رہی۔ ابھی تک مرہٹے اور حیدرآباد دکن کے مسلمان حکمران نظام علی خان کا لشکر انگریزوں سے آن کر نہیں ملا تھا۔ وہ کچھ علاقوں میں لوٹ مار کرنے میں مصروف تھے۔ 20 دن کے اس محاصرے کے بعد انگریزوں کے لشکر میں رسد اور غلے کا کال پڑ گیا۔ ہر طرف سے بھوک بھوک کی صدائیں اٹھنے لگیں۔ لشکروں کے اندر لکڑی اور گھاس کا بھی قحط پڑ گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انگریز جنگ سے جی چرانے لگے تھے۔ جب کارنوالیس نے اپنے لشکر کا یہ حال دیکھا تو بدحواس ہو گیا۔ اسی اثنا میں اسے خبر ملی کہ ملی بار کے راجا نے غلہ کے علاوہ اسلحہ اور دیگر ضروریات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جانوروں پر لاد کر انگریزوں کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ اس سے انگریزوں کو بڑی تقویت ملی، لیکن دوسرے ہی دن خبر ملی کہ ٹیپو سلطان کے لشکر کے ایک حصہ نے اچانک حملہ آور ہو کر وہ سارا غلہ اور سامان لوٹ لیا ہے اور ہر چیز کو اپنے مرکزی شہر سرنگا پٹم منتقل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر انگریزوں کی کمر ٹوٹ گئی۔
تنگ آ کر کارنوالیس نے جنگ ختم کر دی اور ناکام و نامراد واپس پلٹا، اور اس طرح انگریزوں کا لشکر مصیبتیں جھیلتا ہوا گرتا پڑتا تری درخت تک پہنچ گیا، جہاں کھانے پینے کو انہیں کچھ ملا۔ انگریزوں کی خوش قسمتی کہ اسی دوران مرہٹوں کا لشکر بھی انگریزوں سے آن ملا۔ مرہٹوں کے پاس کھانے پینے کی بے شمار اشیاء تھیں۔ جوں ہی مرہٹوں کا لشکر پہنچا، ان کے لشکریوں نے انگریزوں کے لیے آٹے، چاول اور دیگر خوردنی اشیاء کے ڈھیر لگا دیے۔ اسی اثنا میں مدارس سے کرنل ریڈ بھی ایک لشکر کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء و دیگر سامان ضرورت لے کر آ گیا، جن میں شراب، روٹی کی تھیلیاں، خشک مچھلیاں، ٹوکروں میں بند مرغیاں اور بکریوں کے ریوڑ، گائے بیلوں کے گلے شامل تھے۔ اس طرح انگریز لشکر کی حالت پہلے سے کہیں بہتر ہو گئی اور ایک بار پھر وہ لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ خوراک اور اسلحہ خوب مل جانے کے بعد چونکہ انگریزوں کی حالت بہتر ہو گئی تھی، مرہٹے بھی ان سے آن ملے، لہٰذا ایک بار پھر سلطان کے مرکزی شہر سرنگا پٹم پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ مڑے۔ انگریزوں کو خوش قسمتی کے راستے میں حیدرآباد دکن کے حکمران نظام علی خان کا لشکر بھی ان سے آن ملا۔ اس طرح ٹیپو سلطان کے مقابلہ میں انگریزوں، مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔